ضلع ٹانک میں بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ، SHO سمیت 6 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کے مطابق شہداء میں ایک راہگیر بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ضلع ٹانک میں دہشت گرد حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم۔ کہا واقعے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو جلد ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ کہا شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علماء اکرام سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ اسلام آباد میں پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب میں سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال پر زور دیا۔ کہا غلط معلومات دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز سے مشاورت کے بعد انٹرنیٹ سروس دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عباس اراغچی نے کہا ملک گیر مظاہرے ٹرمپ کو مداخلت کا موقع فراہم کرنے کے لیے پرتشدد ہوئے۔ دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن چینل کھلے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ فرعون نمرود رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے رابطہ کرنے کا دعویٰ۔ مذاکرات سے پہلے کارروائی کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ کہا ایرانی رہنماؤں نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے، لیکن جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ملاقات سے پہلے ہی کارروائی کرنا پڑے۔ ایرانی رہنما تشدد کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں، سنجیدگی سے فوجی آپریشن سمیت مختلف ممکنہ رد عمل پر غور کر رہے ہیں، ایران کے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران میں مظاہرین کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ کو جن آپشنز پر بریفنگ دی گئی اس میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے، سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں شامل ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے ایلان مسک سے بات کرنے کا بھی کہا۔ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں غیر ملکی حمایت یافتہ مسلح فسادات کی مذمت۔ ایرانی حکومت کے حق میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مستقل حمایت کا عزم۔ ایران میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم HRANA کا دعویٰ ہے کہ ایران میں 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 490 مظاہرین ہلاک ہو چکے۔ مظاہروں میں 48 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ اب تک 10,600 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد اب تک سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ صدر مملکت نے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق اسلام آباد میں 3 ٹاؤن کارپوریشنز ہوں گی۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن میں 1 میئر، 2 ڈپٹی میئر ہوں گے، جبکہ یونین کونسل کے چیئرمین بطور جنرل ممبران ہوں گے۔ جنرل ممبر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ ٹاؤن کارپوریشن میں 4 خواتین، 1 کسان یا ورکر، 1 تاجر یا بزنس مین، 1 نوجوان رکن اور 1 غیر مسلم کی نشست بھی ہوگی۔ ٹاؤن کارپوریشن کا ممبر ہی میئر یا ڈپٹی میئر کا الیکشن لڑ سکے گا۔ یونین کونسل کے جنرل ممبر کے انتخاب کے لیے سارا یونین کونسل ملٹی ممبر وارڈ میں تبدیل کیا جائے گا۔ 1 ووٹر 1 جنرل ممبر امیدوار کے لیے ووٹ ڈال سکے گا۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 9 امیدوار جنرل ممبران منتخب ہوں گے۔ کامیاب امیدوار 30 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکیں گے۔ جہاں مقامی حکومت فعال نہیں، حکومت ایڈمنسٹریٹر تعینات کرے گی۔ صدر مملکت نے آرڈیننس 2 روز قبل جاری کیا۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت پیشہ ورانہ تربیت کے نئے معیار
متعارف کردہ ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا نیب-ٹیک کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ تکنیکی و فنی تربیت پروگرامز کے نئے اہداف کا تعین کرنے کی ہدایت۔ کہا پاکستانی افرادی قوت کو عالمی سطح پر مسابقت کے لیے بین الاقوامی سرٹیفکیشنز کی فراہمی خوش آئند ہے۔ خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت کے لیے وزارت خارجہ اور وزارت اوورسیز پاکستانیز اقدامات میں تیزی لائیں۔ صدر آصف علی زرداری 13 سے 16 جنوری تک بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے پر صدر مملکت کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے ولی عہد و وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ دورے کا مقصد پاکستان اور بحرین کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج ایوب ترین کو فارغ کر دیا گیا۔ اجلاس میں کثرت رائے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج نجم الدین مینگل مستقل کر دیے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں دوسرے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز جسٹس راجہ امین منہاز، جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف کو مستقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو نئے فساد کا پروگرام تیار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا دعویٰ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ سے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے حکم دیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے مل سکتے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس حکم کو مسترد کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار میں سیمینار سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو نئے فساد کا پروگرام تیار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا دعویٰ۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولیں کہ پی ٹی آئی دہشت گردی اور فساد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ان کی سیاست لوگوں کو اکسانے پر مبنی ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کی فورنزک رپورٹ میں ان کے چہروں اور آواز کی جانچ پڑتال کی گئی۔ اپنے جرم نہ ماننا پی ٹی آئی والوں کی پرانی عادت ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے ریڈیو پاکستان حملے سے متعلق پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ میں دی گئی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ کہا رپورٹ میں بطور ثبوت پیش کی جانے والی ویڈیو عوامی ویڈیو ہے۔ ویڈیو کافی عرصے سے ان کی ٹائم لائن پر موجود ہے۔ اسلام آباد G7 کے گھر میں دھماکہ بظاہر گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ واقعے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق واقعے میں زیادہ تر اموات ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے ہوئیں۔ دھماکے کی شدت اور نوعیت جاننے کے لیے ملبے سے نمونے اور کیمیائی سیمپل جمع کر لیے گئے ہیں۔ مزید تحقیقات ضلع انتظامیہ، پولیس، فورنزک ٹیمیں اور گیس کمپنیاں مل کر کریں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس دھماکے کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کی سربراہی میں 5 رکنی انکوائری کمیٹی بھی قائم۔ 48 گھنٹوں میں رپورٹ دینے کی ہدایت۔ دھماکے میں موت کا شکار ہوئے 2 سگے بھائیوں کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ اور سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس لاہور میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق محمد الیاس جگر کے کینسر میں مبتلا تھے۔ چند روز قبل سرجری کے بعد ان کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد الیاس کے انتقال پر اظہار افسوس۔